کہ جب کبھی تشریف پیش فاطمہ لے جائیے، جب کبھی تشریف پیش فاطمہ لے جائیے، ساتھ اپنے تحفتاً اشک عزا لے جائیے، ساتھ اپنے تحفتاً اشک عزا لے جائیے۔ آج کی مجلس بنام حضرت شبیر ہے، آج مجلس سے تبرک میں وفا لے جائیے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پہ۔ دیکھیے صاحب، میر انیس کا مرثیہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف، اور مجھے یہ خیال آیا کہ اس عزا خانے میں شاید میں نے نہیں پڑھا یہ مرثیہ، جب سے بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ اور 1874 میں انیس کا انتقال ہوا، یہ 1872 میں انہوں نے مرثیہ کہا تھا۔ مرثیہ بہت شاہکار ہے، میں اگر کچھ حاضر کر سکا تو میرا وقت بلند ہوگا کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ، خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ نہ وہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھیں ایک حسین، بہنیں پکارتی تھیں کہ بیرن تیرے نثار، اب تک تو گھر میں آئے تھے مقتل سے چند بار، بھیا سنگھا دو نہ کھتے گیسوئے مشک بار، اس بھینی بھینی بو کے لیے دل ہے بے قرار، آئے نہ امو جان کا پرسہ بھی دینے کو، کیا بے کہے چلے گئے صغرا کے لینے کو، تو شہ نے کہا بہشت میں ہیں اکبر حسین، صغرا کہاں ہماری ہی ان کو خبر نہیں، رخصت کرو حسین کو اے زینب حزین، خیمے تکا نہ جائے کہیں فوج اہل کی، لا دو رسول پاک کا رخت کہن ہمیں، اور پنہا دو اپنے ہاتھ سے زینب کفن ہمیں۔ میں کیا ہوں ایک عبد نحیف و ضعیف و زار، قدرت نہ زندگی کی نہ مرنے پہ اختیار، حاضر ہوں جب بلائے کہ حاکم ہے کردگار، ہے اس کی ذات راحم و غفار و پردہ دار، منظور پرورش ہے جو سب کی کریم کو، رانڈوں کو بھولتا ہے نہ طفل یتیم، تو بولی قدم پہ گر کے یہ بانوئے خوش خصال، اے جان فاطمہ خلف شیر کردگار، شیر ذوالجلال فرمائیے تو ساتھ چلے یہ شکستہ حال، رخ پر نقاب ڈال کے بکھرا کے سر کے بال، عزت بس کنیز کی ہے ہاتھ آپ کے، پردہ میرا رہے جو مروں ساتھ آپ کے، مجدھار میں ہے ناؤ، مکالمہ سنیے گا جناب شہربانو امام مظلوم کا، مجدھار میں ہے ناؤ تلا تم ہے آشکار، موجیں ستم کی آتی ہیں طوفان میں بار بار، اے نا خدائے کشتی امت تیرے نثار،
بے کس کا ڈوبتا ہوا بیڑا لگا دے پار، رحم اب کی بے قرار یہ بسمل کا وقت ہے، حلال مشکلات یہ مشکل کا وقت ہے۔ ملاحظہ کریں گے بے بسی امام مظلوم کیسے میر انیس نے احساس کے نظریے سے نظم کر دی ہے کہ بانو کے اضطراب پہ روئے شہ امم، فرمایا ناگوار ہے صاحب تمہارا غم، بانو اسیر و بے کسو بے آشنا ہے ہم، یاور نہ بھائی بند نہ لشکر نہ وہ علم، موت اپنی خود طلب نہ کرے وہ تو کیا کرے، ارے جس کا کوئی نہ ہو نہ مرے وہ تو کیا کرے، لازم ہے تم کو صبر یہ ہے صبر کا مقام، مالک کی ہے اسی میں خوشی اور اسی میں نام، یہاں گھر لٹے کی قید میں جانا ہو سوئے شام، ہر دم رہے زبان کو شکر خدا سے کام، دیں یہ تمہارا ساتھ تم ان سب کے ساتھ ہو، میرا یہی ہے ساتھ کہ زینب کا ساتھ ہو، یہ کہہ کے نکلے خیمے سے شبیر دل فگار، دیکھا کھڑا ہے ڈیوٹی پہ وہ اسپِ وفا شیار، گردن پہ ہاتھ پھیر کے بولا وہ نامدار، طاقت نہ ہو تو جائے پیادہ تیرا سوار، یہ گردش فلک یہ جفائے زمانہ ہے، تو بھی تو 3 روز سے بے آب و ددانہ ہے، تو ملاحظہ کریں گے اسب باوفا کی وفاداری کہ منہ رکھ کے شہ کے بازو پہ بولا وہ باوفا، اے شہ سوار دوش محمد تیرے فدا، کچھ حق نہ دانہ خوری کا مجھ سے ہوا ادا، فاقہ ہو جب کی آپ کو مولا تو میں ہوں کیا، حیواں ہوں پر نہ ترک رفاقت کروں گا میں، جیتا ہوں گر تو آپ کے آگے مروں گا۔ اب ملاحظہ کریں گے مرثیہ اب اپنا رنگ اختیار کر رہا ہے کہ پھیلا کے دونوں ہاتھ جھکا وہ سوئے زمین، گھوڑے پہ جلوہ گر ہوا حیدر کا نازنین، پر نور ہو گیا رخ انور سے صدر دین، مرکب پہ تھے حسین کہ خاتم پہ تھا نگین، مرکب پہ تھے حسین کہ خاتم پہ تھا نگین۔ اور درود پڑھیے گا محمد والے محمد کو، اس بیت کو ملاحظہ کریں کہ شور درود غرب سے تا شرق ہو گیا، اب بیٹھے جو تن کے آپ فرس برق ہو گیا۔ ملاحظہ کریں گے بند کہ بوئے بہشت لے کے نسیمیں سحر چلی، آگے فرس کے فتح تو پیچھے ظفر چلی، خود سر پہ چتر بن کے ضیائے قمر چلی۔ دیکھیں بیچ بیچ میں میں کچھ لفظوں کے معنی بتا دیتا ہوں بزرگوں سے بہت لجاجت سے ہاتھ جوڑ کے، تاکہ بچوں کو معرفت ہو جائے مرثیے کی، مفہوم یہ جانتے ہیں، معنی کی معرفت ہو جائے گی تو بس یہ آگے کی نسل ہے جو تیار ہوگی، انہی میں سے ایک دن کوئی یہاں ہوگا۔ درود پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد۔ گھوڑا چلا کہ فتح کی گویا خبر چلی، غرفوں سے حوریں دیکھتی تھیں شہ سوار کو، اب پریاں طبق لیے تھی سروں پر نثار کو،
ہاتھوں میں زر ہیں سب گلے خوشرو لیے ہوئے، دوڑی صبا بہشت کی خوشبو لیے ہوئے، تیغ و سپر جو ہیں شہے خوشبو لیے ہوئے، گل ہے کہ ہاں نجات کا پہلو لیے ہوئے، اور شبیر تو امام ہے ابن امام ہے، گر غیظ آ گیا تو یہ دنیا تمام ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ جھکتی تھی جب صفوف ملائک پے سلام، ہنس کر جواب دیتے تھے مولائے خاص و عام، جن ہوتے تھے جو خم پے تسلیم و احترام، تو رکھتے تھے سر پہ ہاتھ امام فلک مقام۔ مطلب یہ صاف تھا کہ مدد ناگوار ہے، میرا یہ سر امانت پروردگار۔ رہبر صاحب تشریف لائیے، آپ لوگ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ بھائی کیا پیچھے والے درود نہیں پڑھ رہے ہیں؟ مجھے سنائی کم پڑھ رہا ہے، ایک بار مل جل کے درود شاد پڑھ دیجئے۔ شرمندہ ہے جبین مبی، سراپا ملاحظہ کریے امام مظلوم کا، شرمندہ ہے جبین مبی سے قمر کا نور، پیدا ہوا ہے زلف سے شب کی سحر کا نور، اصلی علی یہ نور ہے خیر البشر کا نور، پروانہ روشنی پہ ہے جس کی نظر کا نور، دیکھو نشان سجدہ جبین جناب پر، غنچہ ہے نیلوفر کا گلے آفتاب پر، گلے آفتاب سورج مکھی، کیا خوشنما ہے چہرے پہ گیسو کو دیکھیے، بند ملاحظہ کریں گے، کیا خوشنما ہے چہرے پہ گیسو کو دیکھیے، شب اور آفتاب کے پہلو کو دیکھیے، شب اور آفتاب کے پہلو کو دیکھیے، ملاحظہ کریں گے، دو راتیں زلفوں میں تیرگی ہوتی ہے، دو راتیں ایک سحر، رخ نیکو کو دیکھیے، جنگل تمام بس گیا خوشبو کو دیکھیے، چہرے کی ذو سے دشت پورا شوب عرش ہے، ساری زمین پہ عنبر سارا کا فرش ہے۔ ملاحظہ کریں کہ ابرو ہے یا کھنچی ہوئی حیدر کی ذوالفقار، دیکھیں ذوالفقار میں بھی خم ہوتا ہے، اس کی حیت آپ کے ذہن میں رہے، اور ابرو میں ہر چیز کا ٹیڑھا پن برا ہوتا ہے، لیکن اگر ابرو جتنی اس میں کجی ہوگی اتنا ہے حسن، ہائے 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 ہائے، ہے کجی ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خالص سیاہ چہرہ گدرو کے لیے، دانا ناکس کی فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع ہر نقطہ مقام دارد۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ابرو ہے یا کھنچی ہوئی حیدر کی ذوالفقار، یہ منہ بھرے ہوئے نہیں جوہر ہیں آشکار، منہ بال قرباں کما ہلال فلک مرتبت نثار، آنکھوں پہ جن کی جا ہے یہ ایسی ہے ذی وقار، پیوستہ منکسر ہیں وہ جو ارجمند ہیں، اتنی فروتنی بھی ہے جتنی بلند ہے۔ تو آنکھوں کو کہیے، رعایت لفظی ملاحظہ کریں گے، اتفاق سے دائیں طرف سب شعراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اناؤنسڈ کچھ ان اناؤنسڈ، درود پڑھیے محمد والے محمد۔
تو آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ. آنکھوں کو کہیے عین تو یہ عین خطا یہ ہے. اب پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ. سب کو ہے چشم داشت. چشم داشت وارننگ بچوں سے بتاتے ہیں, آپ تو سب جانتے ہیں. تنبیہ, سب کو ہے چشم داشت کی عین عطا ہے یہ. بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے. سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. دیکھیے میں 3 بند تواتر سے پڑھ رہا ہوں, جس میں نے 49 صفات آنکھوں کے گنے ہیں. ڈاکٹر ہلال نقوی نے 53 گنائی ہے. آپ سب کی نظر ہے, دیکھیں آپ کتنا گن کے ہم کو بتاتے ہیں. 3 بند تواتر سے ہیں, ملاحظہ کریں. اور صرف آنکھوں کے دیکھیں صفات ہیں. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کریے. دلہی پور اور انیس کا بڑا بہت پرانا رشتہ ہے. تو بند حاضر کر رہا ہوں. احسان بھی, اس بند میں 17 صفات ہیں. احسان بھی, حیا بھی, مروت بھی, قہر بھی. احسان بھی, حیا بھی, مروت بھی, قہر بھی, خود موت بھی, حیات بھی, امرت بھی, زہر بھی. بینا بھی, نکتہ سنج بھی, دانائے دہر بھی, تسنیم بھی, بہشت بھی, کوثر بھی, نہر بھی. سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں, جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں. ملاحظہ کریں گے دوسرا بند. آہو شکار تیر و کمادار و شیر گیر. ہوشیار و خوش نگاہ و سخن سنج و دل پذیر. خون ریز و جاں فریب و دلاویز و بے نظیر. قبضے میں ابروؤں کی کمانیں نجہ کے تیر. جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو, نہ خواندہ بھی گر ہو تو روشن سواد ہو. تیسرا بند سنیے گا کہ ذرہ نواز و زہد نما, صاحب امتیاز, تن ناز و شرمگین و گراں خواب و سرفراز. حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز. بے دار و داغ داد و خون بار و غم تراز. میرا خیال ہے اتنی صفات انیس ہی نظم کر سکتے ہیں. اور بیت حاضر کر رہا ہوں, آپ حضرات اس کو سنیے گا, ملاحظہ کریں گے. گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایما کا طوف ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں, یہ بتائیں گے, ہمیں صحیح کریں گے. طوف شارٹ فارم ہے, یعنی تخفیف ہے طواف کی. تو گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایما کا طوف ہے. بس اے انیس بس, بس نظر بد کا خوف. بس اے انیس بس, نظر بد کا خوف ہے. گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایما کا طوف ہے. بس اے انیس بس, نظر بد کا خوف ہے. اللہ رے روب شیر
ہرن ہو گئے ہیں سب. دیکھیں مرثیہ دھیرے دھیرے اپنے آہنگ کو اختیار کر رہا ہے. اللہ رے روب شیر ہرن ہو گئے ہیں سب، خود دل شکستہ قلہ شکن ہو گئے ہیں سب. آماج خوف تیر فگن ہو گئے ہیں سب، خم صورت کمان ہمہ تن ہو گئے ہیں سب. آنکھیں ملائیں کب یہ شریروں کی تاب ہے، کس دل کو اس نگاہ کے تیروں کی تاب ہے. درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد. تو شیر خدا کے شیر سے کیوں کر ہو چار آنکھ. محاوراتی زبان ملاحظہ کریں. شیر خدا کہ شیر سے کیوں کر ہو چار آنکھ. اور سنیے گا مصرع، وہ گربا چشم، گربا کہتے ہیں بچوں بلی کو، وہ گربا چشم اور یہ آہو شکار آنکھ. آہو شکار شیر خورشید فاطمہ سے ملائیں ہزار آنکھ. عاجز ہے جھپکی جاتی ہے بے اختیار آنکھ. عاجز ہے جھپکی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں کسی کی آنکھ نہیں جھپک رہی ہے. ایک بار مل کے درود و ارشاد فرما دیجیے. گھورے کوئی، بیت حاضر کر رہا ہوں، گھورے کوئی تو حاصل عین الکمال ہے، خود اس کی آنکھ پنجے مژگاں نکال لے. کیا نور ہے رخ خلف بو تراب پر، ہے یہ عرق کی عطر کے قطرے گلاب پر. اور کچھ تیرگی سی آ گئی ہے آب و تاب پر، سونا چڑھاؤ پھر ورق آفتاب پر. گر چاہتا ہے عرش سے سر اس کا جا ملے، آئے جلال میں نہ جلالت حضور کی، تشبیہ ہے خدا و محمد کے نور کی. درود پڑھیے محمد والے محمد. آپ ہماری طرف متوجہ رہیں، ہم لوگ بھی اسی طرح فرش پہ آتے تھے تب کچھ سلیقہ سیکھ پائیں. ایک بار مل جل کے درود ارشاد فرما دیجیے. درج دہن پہ لالو عقیق یمن نثار، درج دہن پہ لالو عقیق یمن نثار، گنجے نثار پھول تصدق چمن نثار. حسن بیاں پہ طوطیے شکر شکن نثار، شور نمک پہ شاعر شیریں، شاعر شیریں اس کو سب تحت اللفظ ہیں. تو شور نمک پہ شاعر شیریں سخن نثار، فکروں میں لطف باتوں میں لذت بھری ہوئی، قرآن کی طرح ہے فصاحت بھری ہوئی. بن سنیں گے کہ توبہ توبہ تنافر کلمات اور یہ دہن. تنافر کہتے ہیں وہ حرف جو کانوں کو سننے میں ناگوار لگے. توبہ تنافر کلمات اور یہ دہن، جملے صحیح شست و رفتہ ہر ایک سخن، پھولا ہوا فصاحت الفاظ کا چمن. تقریر وہ سمجھ لیں جسے صاف مرد و زن، معنی کا بھی ہے
کا بھی یہ حال ہے حسن قبول سے، خوشبو سحر کو جیسے نکلتی ہے پھول سے۔ دیکھیے آپ کی ابھی پسند کے بند حاضر کروں گا انشاءاللہ۔ وہ ریش پاک، ابھی تو سراپا امام مظلوم ملاحظہ فرما لیں، ذرا سا کم پڑھنے کو ملتا ہے۔ وہ ریش پاک، اور وہ سنیے گا ذرا غور سے، وہ ریش پاک اور وہ چہرے کی آب و تاب، نکلا ہے چیر کر، نکلا ہے چیر کر شب یلدا کو آفتاب۔ شب یلدا کہتے ہیں جو سال بھر میں سب سے کالی اور لمبی رات ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ تو دیکھیے وہ ریش پاک، یہ ظلمت ذہن میں رہے تیرگی بالوں کی، اور یہ آفتاب۔ تو مصرع کیسے انیس نظم کرتے ہیں کہ نکلا ہے چیر کر شب یلدا کو آفتاب، کچھ جا بجا، بھئی ڈائی والے حضرات، جو کچھ جا بجا جو کھل گیا ہے ریش کا خضاب، کچھ جا بجا جو کھل گیا ہے ریش کا خضاب، تو رخصت ہے، سنیے گا مصرع، رخصت ہے مل رہے ہیں گلے پیری و شباب۔ رخصت ہے مل رہے ہیں گلے پیری و شباب، تا وقت عصر اور زمانے حیات ہے، اب زندگی میں کوئی نہ دن ہے رات ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سینے کا آئینہ ہے نور خدا کا گھر، یا وہ مدینہ علم کا حیدر ہے جس کا در، اس صدر میں بھرے ہوئے ہیں راز کے گوہر، آئندہ و گزشتہ کی سب ہے انہیں خبر، پنہا جو دل میں ہے اسے پہچانتے ہیں یہ، جو بے زباں ہیں ان کی زباں جانتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ وہ پاؤں مارکے سے کبھی جو نہیں ہٹے۔ سرکار ایک تو میں کچھ پڑھ نہیں پا رہا ہوں، دوسرے آپ کی داد نہیں مل رہی تو تقویت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بار مل جل کے درود ارشاد فرمائیے۔ تو وہ پاؤں مارکے سے کبھی جو نہیں ہٹے، وہ کیا ہٹیں، وہ کیا ہٹیں، ہٹے تو صفِ فوج کی ہٹے، وہ کیا ہٹے، ہٹے تو ہٹے، دشوار ہے یہ امر کی رکنے رکی ہٹے، سر کے نا آسمان ہٹے یا زمین ہٹے۔ بیت حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ مسکن سے منہ پہاڑ کبھی موڑتے نہیں، مسکن سے منہ پہاڑ کبھی موڑتے نہیں، ثابت قدم جو ہیں جگہ چھوڑتے نہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سنیں اس بیت کے سائے میں اگلے بند کو حاضر کر رہا ہوں کہ مسکن سے منہ پہاڑ کبھی موڑتے نہیں، ثابت قدم جو ہیں
وہ جگہ چھوڑتے نہیں. بند سنیے گا مرثیے کا آہنگ دیکھیے. اس دب دبے سے لشکر، اس دب دبے سے لشکر پیماں شکن میں آئے. اس دبدبے سے لشکر پیماں شکن میں آئے، جیسے شکار کھیلنے کو شیر بن میں آئے. یا بلبل اشتیاق میں گل کے چمن میں آئے. غل پڑ گیا، ہٹو، اسد اللہ رن میں آئے. اگلی صفیں الٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر، طوفان میں موج گرتی ہے جس طرح موج پر. درود پڑھیے محمد وآل محمد. سنیے گا بند گھوڑے کی شان. گھوڑا جو پھاند کر، ہم سب کا زیادہ تر لوگوں کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے، تو یہ لفظ پھاند جو ہے اس میں جو فصاحت ہے جی، یہ تو تاریخ ہے اسی. ہاں، تو گھوڑا جو پھاند کر صفے اول سے مل گیا، گھوڑا جو پھاند کر صفے اول سے مل گیا تھا، سائقہ کی شام کے بادل سے مل گیا. اب وہ پیپلا تھتنی، وہ پیپلا جو فوج کے اس دل سے مل گیا، بے برگ و بر ہوئے وہ ثمر پھل سے مل گیا. برگ مانے پتا اور بر مانے بھی پھل ہے، ثمر کا پھل مانے سب جانتے ہی ہیں. پھرتے ہوئے تنوں پہ نہ سر تھے نہ ہاتھ تھے، گویا چھری لیے ملک الموت ساتھ تھے. درود پڑھیے محمد والے محمد. تلوار کی شان حاضر خدمت ہے کہ کھا گئی صفوں کو، کھا گئی صفوں کو، جدھر آئی ذوالفقار. کھا گئی صفوں کو جدھر آئی ذوالفقار. گہ چھپ گئی تو گاہ نظر آئی ذوالفقار. اور سر پر بند ملاحظہ کریں گے کہ سر پر چمک کے تابہ کمر آئی ذوالفقار، تو زی کاٹ کر زمین پہ اتر آئی ذوالفقار. سر پر چمک کے تابہ کمر آئی ذوالفقار، زی کاٹ کر زمین پہ اتر آئی ذوالفقار. یوں صبر پنجتن میں گرفتار ہو گئے، ایک ضرب میں سوار و فرس چار ہو گئے. درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پہ. وہ فوج کا ہجوم، وہ گرمی، وہ لوں، وہ بند، دریا پہ شیر ہانپتے تھے، دشت میں ہرن، بھڑکی تھی آگ، جل رہے تھے ناریوں کے تن، مثل صدف تھے زخم بھی کھولے ہوئے دہن. ڈوبا تھا وہ پسینے میں جو سینہ زور تھا، فوجوں میں ذوالفقار کے پانی کا شور تھا. اللہ رے جنگ میں شہ ذی قدر کی شکو، اللہ رے جنگ میں شہ ذی قدر کی شکو، جس جا قدم جمے نہ ہٹے پھر مثال کو.
قہر خدا تھی برہمی طبع حق پجو مانے تلاش کے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، یہ ٹھیک کریں گے. تو قہر خدا تھی برہمی طبع حق پجو، بے خوف جان تھا کوئی مجمع کوئی گروہ، حملوں میں ساری شان خدا کے ولی کی ہے. حملوں میں ساری شان خدا کے ولی کی ہے. فوجوں میں شور تھا یہ لڑائی علی کی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، کیا مدح ہو حسین کی جنگ و جدال کی، تصویر بن گئی تھی علی کے جلال کی. وہ آؤ جاؤ اشہب زیغم خصال کی، بھورے رنگ کا ببر شیر، روندا جو یہ پرا تو وہ صف پائے مال کی. ان ابلی اکھڑیوں کے اشارے غضب کے تھے. دیکھیے تلوار میں جو جوہر ہوتے ہیں اسے انیس نے ابلی ہوئی اکھڑی سے نظم کر دیا ہے. ان ابلی اکھڑیوں کے اشارے غضب کے تھے، چل پھرتی تھی قہر کی تو ترارے غضب کے تھے. تو گرما کے یہ بند خاص طور سے اور بیت ملاحظہ کریں گے کہ گرما کے سب رگوں میں لہو دوڑنے لگا، فر فر کی دونوں نتھنوں سے آنے لگی صدا، اٹھنے لگے زمیں پہ جم جم کے دست و پا، غصہ کہ مجھ تک آ کے کدھر رہ گئی ہوا. غصہ کہتے نا گھوڑا بگڑ گیا، غصہ کہ مجھ تک آ کے کدھر رہ گئی ہوا. بیت حاضر کر رہا ہوں، بارہا آپ کا سنا ہوا ہے، ایک بار مجھ سے بھی سن لیں کہ نزدیک تھا کہ پھاند کے ندی کے پار ہو. نزدیک تھا بھائی صاحب، نزدیک تھا کہ پھاند کے ندی کے پار ہو، روکے وہی حسین سا جو شہ سوار ہو. درود پڑھیے محمد والے محمد. چالاکیاں بھی، غیظ بھی، غربت بھی، جنگ بھی، بالا دوئی براق کی دلدل کا ڈھنگ بھی، بر میں اسد بھی بحر وغا میں نہنگ بھی. کاش میں اس کو پڑھ سکتا. بر میں اسد یعنی زمین پہ شیر اور پانی میں گھڑیال، بر میں اسد بھی بحر وغا میں نہنگ بھی، اور گھوڑا بھی، شیر نر بھی، ہرن بھی، پلنگ بھی. پلنگ یہ چارپائی نہیں، چیتا. درود پڑھیے محمد والے محمد. بھائی پیچھے سے درود نہیں سنائی پڑ رہا مجھے، ذرا ایک بار مل جل کے ارشاد فرما دیجئے. ہے آگ کا مزاج تو سرعت ہوا کی ہے، ازداد اتنے جمع ہیں قدرت خدا کی ہے. وہ ساز وہ ساز اور وہ زین مرصع کی زیب و زین، اس میں
ہوا میں ارض و سما کا تھا فرق و بین، کلغی سے سر کی صاف آیاں فرق دین، اور سینے میں دل قوی تھا کہ ہیں پشت پر حسین۔ بیت حاضر کر رہا ہوں، تمہید کا چوتھا مصرع غور سے سنیے کہ سینے میں دل قوی تھا کہ ہیں پشت پر حسین، دعویٰ کہ میں براق کی توقیر پائے ہوں، ناز اس پہ ہے کہ بار امامت اٹھائے، ناز اس پہ ہے کہ بار امامت اٹھائے۔ درود نہیں پڑھیں گے محمد والے محمد؟ تو سر کاٹ کر جو تیغ علی ولی پھری، دل پر خفی پھری، دل پر خفی تھوڑا سا چوب ہو دی، دل پر خفی پھری تو جگر پر جلی تھی شاخ نخل فتح کے پھولی پھلی پھری، اور کس کس ہنر سے رن میں گلوں پر چلی پھری، کس کس ہنر سے رن میں گلوں پر چلی پھری، بگڑا نہ پھر بناؤ وہ جب سے سجی گئی، قامت سے راستی وہ ادا سے کجی گئی۔ ایک شور تھا کہ آئی ہے آفت جہان پر، انسان زمین پہ دکھتے ملک آسمان پر، ہونٹوں پہ دم اجل کی حرارت زبان پر، دہشت سے آ بنی تھی جنوں کی بھی جان پر، تو پریوں میں شور تھا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب ادھر تشریف لائیے، مرثیہ والے اگر پیچھے بیٹھیں گے تو پھر کیا مطلب؟ ایک بار مل جل کے درود ارشاد فرمائیے۔ اجازت ہے؟ ایک شور تھا کہ آئی ہے آفت جہان پر، انسان زمین پہ دکھتے ملک آسمان پر، ہونٹوں پہ دم اجل کی حرارت زبان پر، دہشت سے آ بنی تھی جنوں کی بھی جان پر، اب پریوں میں شور تھا کہ اجل سر پہ آئی ہے، جلد آئیے جناب سلیمان دہائی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بڑے موقع سے آپ تشریف لائیں، بند بس حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرثیے کے شاہکار بند 3-4 بند ہیں، میں حاضر کرتا ہوں کہ جس غول کی طرف وہ سلیمان حشم پھرا، تلوار کا نہ منہ نہ فرس کا قدم پھرا، اور چمکی ادھر رخ اہل ستم پھرا، چمکی ادھر رخ اہل ستم پھرا، جس صف پہ آئی سطر غلط پر قلم پھرا۔ بھئی اب یہاں نہ پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ مل جل کے درود پڑھیے محمد والے محمد۔ جس صف پہ آئی سطر غلط پر قلم پھرا، کاٹ دیا، اور صحت پہ حرف آ گیا، مجبور ہو گئے سر تن سے مثل نقطہ شک دور ہو گئے۔ اللہ رے روب نہ رہے مولائے خوش خصال، لرزاں تھیں برچھیاں قدم پیر کے مثال، لپٹی ہوئی تھیں پشت سے ڈھالوں کا تھا یہ حال، تیغوں کے جوہروں سے
کھڑے ہو گئے تھے بال، اور گوشوں کو ڈھونڈتی تھی کمانے مصاف میں، مصاف صف جہاں جو باندھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہ گوشوں کو ڈھونڈتی تھی کمانے مصاف میں، خنجر بھی منہ چھپائے ہوئے تھے غلاف میں۔ اللہ رے روبے نارے مولائے خوش خصال، کہ خنجر بھی منہ چھپائے تھے غلاف میں۔ آفت تھی ہر پرے پہ لڑائی تھی ہر طرف، تلوار سے صفوں کی صفائی تھی ہر طرف، حوروں کی غالبوں سے جدائی تھی، روحوں کی غالبوں سے جدائی تھی ہر طرف، پیغمبر خدا دعائی تھی، دانتوں میں خس پکڑ کے گھاس تن کا، دانتوں میں خس پکڑ کے اردو گڑ گڑاتے تھے، شق علم کے امن، شق علم کے امن کی چادر ہلاتے تھے۔ شقہ کہتے ہیں پھریرے کو۔ تو غل تھا کہ اے نبی کے نواں سے اما اما، گرمی میں 3 روز کے پیاسے اما اما، اب روک لے یہ ہاتھ وغا سے اما اما، سید بچا لے قہر خدا سے اما اما، یہاں سے خطا ادھر سے ہمیشہ عطا ہوئی، بچے کو ہم نے تیر سے مارا خطا۔ اب سنیے مرثیے کا ایک رخ دیکھیے، جس کے لیے آپ کو زحمت اتنی دیر سے میں دے رہا ہوں کہ نکلا سپاہ شام سے بل کھا کے ایک گیو، گیو نکلا سپاہ شام سے بل کھا کے ایک گیو، قامت میں امر زور میں مرحب قوا میں دیو، افریت جس سے ڈر کے، افریت جس کے ڈر سے کریں دشت سے غریو، افریت مانے کہتے ہیں بھوت پریت، غریو مانے شور، اقلیم مکر مملکت خدع کا خدیو، بچوں کے لیے عرض کر دیں خدا مانے دھوکہ، مملکت خدا کا خدیو کا مطلب دھوکے کی مملکت کا بادشاہ، بل ابروؤں پہ زخم بدن پر پڑے ہوئے، اکثر لڑائیوں میں عرب کی لڑے ہوئے، سر میں غرور۔ اب سنیے گا اس کی بد کلامی، سنیے اس گیو کی، اور پھر امام علی مقام کا جواب 3 بند میں سنیے گا، جو بہرحال مال مرثیہ ہے میرے تئیں، آپ لوگ فیصلہ کریں گے۔ سر میں غرور، دل میں بدی، طبع میں فساد، بدکارو بد مزاجو سلا شورو بد نہاد، شیر خدا سے بغض ولی، ولی آل سے اناد، اور کچھ درد دین نہ رحم نہ ایمان نہ اعتقاد، پیرو تھا شمر کا تو ثنا خاں یزید کا، مرتد مرید خاص تھا دیوے مرید کا۔ یہ مرید جو ہے شاہ نامہ کا ایک کریکٹر ہے، غصے میں ابن سعد سے بولا وہ روسیا، نامرد تجھا اور یہ سالار یہ سپاہ، خود بھاگ کر بتاتا ہے تو بھاگنے کی راہ، خود بھاگ کر بتاتا ہے تو بھاگنے کی راہ، فوجوں کا کیا قصور ہے لشکر کا کیا گناہ، ارے پشتی پہ ہو رئیس تو بے شک وغا کریں، سردار تندہی نہ کریں گر تو کیا کریں، اس سے یہ ڈر جو غم سے ہو خود مرگ کے قریب، تنہا نہ کوئی بھائی ہے جس کا نہ اب حبیب، محتاج و فاقہ کش وطن آوار و غریب، بے کس عزیز مردہ جفا کش بلا نصیب، دانا سوائے اشک فشانی ملا نہیں، غربت میں 3 روز سے پانی۔ تو اس اضطراب میں ملاحظہ کریں گے، اس اضطراب میں پسر سعد نے کہا
کہ لشکر کے پاؤں اٹھ گئے میرا قصور کیا؟ لشکر کے پاؤں اٹھ گئے میرا قصور کیا؟ دعویٰ مقابلے کا اگر ہے تجھے تو جا، دعویٰ مقابلہ کا تجھے ہے تو جا، اور فرزند مرتضیٰ سے کچھ آسان نہیں بغا۔ بیت حاضر کر رہا ہوں کہ قبضے میں اس کے زور، قبضے میں اس کے زور خدا کے ولی کا ہے، تو بھی پناہ مانگ کہ بیٹا علی کا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ مغرور نے کہا کہ میں جاتا ہوں دیکھ تو مغرور نے کہا کہ میں جاتا ہوں دیکھ تو، میدان میں رستمی جو دکھاتا ہوں دیکھ تو، حیدر کے دل کا خون بہاتا ہوں دیکھ تو، سر کاٹ کر حسین کا لاتا ہوں دیکھ تو، کیا بات ہے شکست ابھی دے کے آؤں گا، حمزہ کی ڈھال تیغ علی لے کے آؤں گا۔ تو چھپتے ہیں اژدہے میری دہشت سے غار میں، سنیے گا پھر امام کا جواب سنیے گا، امام مظلوم کا۔ چھپتے ہیں اژدہے میری دہشت سے غار میں، تمساہو شیر شرزہ جبالو بہار میں۔ اب معنی بتائیں تو مشکل ہے۔ تمسا مانے گھڑیال، شیر شرزہ خوفناک شیر، جبال جبل کی جمع پہاڑ کی، بہار یہ وہ والی بہار نہیں ہے، بحر کی جمع بہار۔ تو پھر سے عرض کرتا ہوں کہ چھپتے ہیں اژدہے میری دہشت سے غار میں، تمساہو شیر شرزہ جبالو بہار میں، رستم کو باندھ لاتا ہوں میں کارزار میں، سہراب میں یہ زور نہ اسفندیار میں، پھینکا ہے میں نے سامنے، سنیے گا، پھینکا ہے میں نے سامنے برناؤ پیر کو اور ڈھالوں کو روئیوں کی طرح چیر چیر کے، فرمایا، سنیے تین بند تواتر سے، فرمایا آپ نے یہ تعلی ہے کیا ضرور، فرمایا آپ نے یہ تعلی ہے کیا ضرور، چپ رہے، چپ رہے، دیکھیے اب تین طرح چار طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، چپ رہے، چپ رہے، چپ رہے کہ تجھ کو پست نہ کر دے تیرا غرور۔ آپ اپنی مدح، واہ رے کم ظرف، آپ اپنی مدح، واہ رے کم ظرف و بے شعور، تیرا نہیں یہ فہم غلط پی کا ہے قصور، دعویٰ کوئی درست نہیں بے دلیل کے، جوہر کھینچے پہ کھلتے ہیں تیغے اصیل کے۔ اب بند سنیے گا، آفاقی بند ہے، سنیے کہ خوشبو نے اپنی گل کا کیا، گل کو خوشبو کا اپنی گل نے کیا ہے کبھی بیاں، خوشبو کا اپنی گل نے کیا ہے کبھی بیاں، شیریں ہوں میں شکر کبھی کرتی ہے عیاں، شیریں ہوں میں شکر کبھی کرتی ہے یہ عیاں، اب کھلتی ہے آپ مشک کی بو وقت امتحان۔ اور سنیے گا مصرع کہ کیسا جھکا ہے اتنی بلندی پہ آسمان، کیسا جھکا ہے اتنی بلندی پہ آسمان۔ آفاقی بند ہے، سب کے لیے میر انیس کا یہ پیغام ہے جو مغرور ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ تو کیسا جھکا ہے اتنی بلندی پہ آسمان، اور بیت حاضر کر رہا ہوں، سایہ بڑا ہے تجھ سے۔ کبھی بھی آپ ملاحظہ کریں، ہمیشہ
ہر وجود کا سایہ اس سے بڑا ہے، تو سایہ بڑا ہے تجھ سے۔ اب بگولے کی کیا حیثیت ہے؟ چند خاک کے ذرے اور سوکھے ہوئے پتے۔ تو سایہ بڑا ہے تجھ سے، بگولا درا، جس کو گاؤں میں ہم لوگ بونڈر کہتے ہیں، تو سایہ بڑا ہے تجھ سے، بگولا دراز ہے، البتہ خاکسار جو ہے سرفراز ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ پیدا کیا ہے ایک سے بہتر خدا نے ایک، دار فنا میں کوئی جو بد ہے تو کوئی نیک، مانا کہ تو شجاع ہے سب سے فزوں، فزوں مانے زیادہ، ولیک لیکن کی تخفیف ہے، لیک، تو مانا کہ تو شجاع ہے سب سے فزوں، ولیک یہ سر عزیز ہے تو سرک جا، یہ سر عزیز ہے تو سرک جا، قدم نہ ٹیک، گر پیل ہے تو آگے سلیمان کے مور ہے، اور اس دست راشا دار میں حیدر کا زور ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم اپنی جراتوں کے گواہوں کو گر بلائیں، قرآن لے کے عرش سے قدسی زمیں پہ آئیں، خود اپنے پر کٹے ہوئے روح النمی دکھائیں، بزدل جو ہیں وہ شیروں کی نظروں میں کیا سمائیں، پتھر پہ جوف نیزہ حیدر کو دیکھ لے، کھل جائے گا ابھی در خیبر کو دیکھ لے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس مرثیہ گریز کر رہا ہے کہ پستی پہ آئی بڑھ کے جو وہ تیغ پر شرر، گھوڑے کے پاؤں کٹ گئے مثل خیارے تر، اسوار جو کھڑے تھے وہ بھاگے ادھر ادھر، پھر کے اضطراب میں کہتے تھے اہل شر، بھاگو جلا نہ دے کہیں آنچ اس کی دھار کیے، پیچھا کیے ہوئے ہے چمک ذوالفقار، فاقے میں دیر تک جو لڑے شاہ تشنا کام، غرق عرق تھے کانپ رہا تھا بدن تمام، ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی، ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی جو رہوار کی لگام، آنکھیں تھیں بند ہانپتا تھا اسپِ تیز کام، غش میں سوار دوش نبی کا یہ حال تھا، بے تھامے خود فرس سے اترنا محال تھا، تو دیکھا جو یہ کہ بھاگ گئے رن سے ہیلا ساز، تلوار رکھ کے میان نے بولے شہ حجاز، مہلت ہے اے حسین پڑھو عصر کی نماز، یہ آخری ہے بندگی رب بے نیاز، فکر نجات امت خیر البشر کرو، سوکھی زباں کو ذکر الہی سے تر کرو، ناگاہ سوئے لاشے پسر پر پسر جا پڑی نظر، ناگاہ سوئے لاشے پسر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان بہرو پر، اکبر اٹھو کہ گھوڑے سے گرتا ہے اب پدر، سوتے ہو تم دھرے ہوئے رخسار خاک پر، بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے، آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باپ کے، بیٹے ہو تم امام کے پوتے امام کے، کام آؤ مرتے دم پدر تشنا کام کے،
آتے ہیں پھر پلٹ کے پرے فوج شام کے، ارے بٹھلا دو قبلہ رو میرے ہاتھوں کو تھام کے، جاتی رہی نماز بھی عادات جو پھر پڑھے، ارے راشا ہے خود فرس سے جو اترے تو گر پڑے، عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ، ارے چھڑکو میری ذرا پہ جو پانی کہیں سے پاؤ، ارے چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے ملتے جاؤ، ہم سب کے کام آئے ہیں، پیٹے ہیں روئے ہیں 12 پہر ہوئے کہ نہ لیٹے نہ سوئے ہیں۔ چند بند مصاحب کے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، اور آپ کی سلسلے کی زحمت تمام کہ تم جب سے چھوٹے، سائی دو بازو میں درد ہے، گردن میں، سر میں، آنکھ میں، ابرو میں درد ہے، دل میں، کمر میں، سینے میں، پہلو میں درد ہے، رگ رگ میں کیا ہر ایک بنے منہ میں درد ہے، ہر مرتبہ لڑے ہیں لہو میں نہائے، پیری میں نوجوانوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، چلایا فوج کو پسرے سادے نابکار، لو رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار، پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالے دار، 2 غول باندھے آئے کمادار، 10,000 تیر افغنوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے، ارے تنہا حسین برچھیوں والوں میں گر گئے۔ سنیے گا کہ ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، آنکھوں پہ کٹ کے آ پڑے، ابرو حسین کے زخمی ہے دونوں سائی دو بازو، حسین کے تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو، حسین تیغیں اوپی ہوئی جو برابر سے چل گئی، ارے غش آ گیا قدم سے رکابیں نکل گئی، ارے کیوں کر کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لقا خاک پر گرا، سر تاج بادشاہ و گدا خاک پر گرا، زی سے الٹ کے رہنما خاک پر گرا، ارے وہ 2000 زخم تنے چاک چاک پر، ارے کیا گزری ہوگی جب کی گرے ہوں گے خاک پر۔ سنیے گا کہ فضا نے جا کے خیمے میں رانڈوں کو دی خبر، ہائے ہائے میرے خزادے کا کٹتا ہے تن سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحہ گر، خیمے سے نکلی بیبیاں بچوں کو چھوڑ کر، گر گر کے دوڑتی تھی کہ ملو حسین سے، ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے۔ بس 2 بند اور آپ کی زحمت تمام کے ہے، قبر مصطفیٰ کے مجاور تیرے نثار، اے بے کس و غریب مسافر تیرے نثار، اے تشنا کام و صابر و شاکر تیرے نثار، اے دین حق کے حامی و ناصر تیرے نثار، آئے تھے کربلا میں شہادت کے واسطے، ایک دن میں گھر لٹا دیا امت کے واسطے، صدقے میں تیری لاش کے اے گل بدن حسین،
اے تشنہ لب حسین غریب الوطن حسین، اے جاں بلب حسین امام زمن حسین، اے فاقہ کش حسین اسیر محن حسین، پیاسے گلے پہ خنجر شمرے نہیں ملا رے، پانی بھی مرتے وقت ملا یا نہیں ملا۔ بس مرثیہ ختم ہو گیا، ایک بند اور جی چاہتا پڑھ دوں مصائب کا۔ کیا جانے اگلے سال جئیں گے مریں گے ہم، پر قبر میں بھی تعزیہ داری کریں گے۔ تو شہ کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہنہ پا، دیکھا بہن نے کہ بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضیٰ، اس نے جو دیکھا نیزے پہ سر اپنے بھائی کا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس ہے انیس قلب و جگر کو نہیں قرار، آگے نہ لکھ مصیبت شبیر نامدار، یہ بزم اور یہ آج کا پڑھنا ہے یادگار، راشا ہے دست و پا میں لرزتا ہے جسم زار، وہ یوں پڑھے جسے نہ ہو طاقت کلام کی، تائید ہے حسین علیہ السلام کی۔ بانی مجلس کی طرف سے ایک ارشاد یہ ہے کہ آپ حضرات ایک بار زحمت فرمائیں اور سورہ فاتحہ ان مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ قیصر حسین ابن سرور حسین، ظہیر فاطمہ بنت اعجاز حسین، غیر العباس ابن قیصر حسین مرحوم، حیدر شوکت آبدی ابن وجاہت حسین، اور خانوادہ زوار حسین مرحومین کے تمام جملہ مرحومین کی ارواح کو بخش دیں۔ آپ حضرات نوحہ ماتم کے بعد نظر کا اہتمام بانی مجلس نے کیا۔